الحمدللہ آج ہم ایک ایسے عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جب اسلام اپنی ابتدائی منزلوں میں تھا، مسلمان کمزور تھے، دشمن طاقتور، ظلم کی آندیاں زوروں پر تھے۔ ایسے میں کچھ عظیم خواتین نے اپنے گھر، خاندان، وطن اور سکون سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھ صرف ایک شے لے گئے اور وہ تھا ایمان۔ یہ وہ صحابیات تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ اختیار کی۔ مکہ کی گلیوں میں جب اسلام کا چرچا ہوا تو کعبے کے سرداروں نے وہ ظلم ڈھائے جنہیں سن کر روح کانپ اٹھتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو دھکیلتے کوئلے پر لٹایا جاتا، کبھی کسی کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا۔ کمزور مرد اور عورتوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ حبشہ کی سرزمین جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ اعلان ان سب کے لیے امید کا پیغام تھا، لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، خاندان کی جدائی سہنا، اپنے گھروں سے نکل کر اجنبی زمین پر جانا، یہ سب ایک عظیم قربانی تھی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین نکلے۔ وہ خواتین کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنہوں نے اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کٹھن سفر اختیار کیا۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے والد کی آنکھوں کے سامنے اجنبی سرزمین کے لیے نکل رہی ہے، لیکن ساتھ ایمان کی روشنی اور اسلام کا مستقبل ہے۔ دوسری حضرت ام کلثوم بنت سہیل تھے، جنہیں مکہ میں ستایا گیا مگر حبشہ کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک امید تھی، اللہ کے دین کی آزادی۔ تیسری حضرت ام ایمن تھے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پرورش کی اور ایمان لانے کے بعد دین کی خاطر ہر قربانی دی۔ ہجرت حبشہ بھی ان کے نصیب میں آئی۔ چوتھی حضرت سہلہ بنت سہیل تھے، جنہوں نے اپنے شوہر ابو حذیفہ کے ساتھ یہ ہجرت کی۔ ایک عورت کے لیے سفر میں کتنی مشکلات ہیں، مگر دین کے عشق نے سب آسان کر دیا۔ جب ظلم بڑھتا گیا تو ایک دوسری بڑی جماعت نکلی۔ اس مرتبہ 82 مرد اور 18 خواتین نے ہجرت کی۔ ان میں کئی جلیل القدر صحابیات شامل تھے۔ ان میں سے ایک حضرت اسماء بنت حمیس تھے، جو بعد میں حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہوئی۔ انہوں نے 16 سال حبشہ کی سرزمین پر اسلام کے لیے وقت گزارا۔ غربت، پردیس، اجنبی زبان سب برداشت کیا، مگر ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ دوسری حضرت ام حبیبہ تھے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو اس وقت اسلام کی سخت دشمنی میں مبتلا تھے، لیکن بیٹی نے ایمان کو باپ کی دشمنی پر ترجیح دی اور ہجرت کی۔ بعد میں یہی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنے۔ یہ خواتین مکہ کی نرم زندگی چھوڑ کر حبشہ کی اجنبی ماحول میں آ گئے، لیکن ان کے چہروں پر اطمینان تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حبشہ پہنچ کر ایک سکون کی فضا ضرور ملی، مگر مشکلات ختم نہیں ہوئے۔ اجنبی زبان، اجنبی کھانے، غربت، تنہائی، یہ سب ان خواتین نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے اپنی ہمت سے اسلام کو زندہ رکھا۔ ان کے گھروں میں تلاوت قرآن کی صدائیں بلند ہوتے، ان کی محفلیں ذکر و دعا سے معمور ہوتے۔ یہ خواتین ایمان کی محافظ تھے۔ پھر وہ عظیم دن آیا جب مکہ کے قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لے آئے۔ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو دربار میں آنکھیں اشکبار ہو گئے۔ یہ سب صحابیات بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے دلوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک غیر مسلم بادشاہ کے دل میں بھی نور ایمان اتار دیا۔ سوچئے،
وہ خواتین جن کے ہاتھوں میں کبھی زیور اور کنگن تھے، اب وہی ہاتھ پردیس میں چکی پیس رہے ہیں۔ کبھی جو اپنے گھروں میں عزت و آرام سے تھے، آج اجنبی سرزمین پر غربت سہ رہی ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب قربانیاں اسلام کے لیے ہے اور اسلام دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ اے سننے والو، آج ہم آرام دہ گھروں میں بیٹھے یہ قصے سن رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا۔ اگر وہ پردیس نہ جاتے، اگر وہ ظلم سہتے سہتے پیچھے ہٹ جاتے، تو آج ہم تک اسلام کی یہ روشنی نہ پہنچتی۔ آئیے ہم ان صحابیات کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔